ہم شمالی علاقہ جات کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرے شوہر بکریاں چراتے اور واپسی میں جنگل سے روزانہ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا بھی اٹھا کر لاتے کہ رات کو کھانے پکانے کا ایندھن اور سردی میں آگ تاپنے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ ہمارا گھر پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ ایک روز جبکہ عبد الرحمن جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے کہ پہاڑی پر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا ان کے سر پر آ لگا۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ شام کو بکریاں تو گھر واپس آ گئیں، لیکن رات گئے تک عبد الرحمن نہ لوٹے۔ کسی کو خبر نہ تھی وہ کہاں ہے۔ اس جگہ کوئی گیا اور نہ کسی کا گزر ہوا۔ رات سے صبح ہو گئی۔ ہم انتظار میں رہے کہ شاید اب آ جائے، لیکن سر کی چوٹ ایسی شدید تھی کہ وہ زندہ نہ لوٹ سکے۔ صبح کو ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان کو جنگل میں پڑے دیکھا تو آ کر ہم کو اطلاع دی۔ یوں میرا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا۔ گھر میں بوڑھے سسر صاحب اور میری بیٹی زلیخا رہ گئے جو میری ذمہ داری تھے۔ محنت مزدوری کر کے ان کو مجھے کھلانا تھا۔ سسر جنگل سے لکڑیاں لاتے اور میں گھر کا چولہا گرم رکھنے کو آس پاس کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میری بچی زلیخا 14 برس کی دوشیزہ ہو گئی۔ وہ اب اس قابل تھی کہ میرا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ میرے جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا، تبھی میں محنت مزدوری کے لیے زلیخا کو ساتھ لے جانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر علاقے کے ایک کھاتے پیتے تاجر کا مکان تھا۔ میں وہاں گھریلو کام کاج کے لیے گئی۔ زلیخا بھی ساتھ جاتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ سسر ضعیف تھے، وہ بیمار رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مسئلہ بکریاں چرانے کا تھا۔ میرے پاس 6 بکریاں تھیں۔ پہلے تو 2 ہی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے 6 بکریوں کا ایک چھوٹا ساریوڑ بن گیا۔ یہ مویشی مجھے پیارے تھے۔ دودھ حاصل ہوتا اور جب عید الاضحی کا مہینہ آتا یہ اچھے دام دے جاتی تھی۔